آیتیں اللہ کے ذکر کے بارے میں کتنی ہیں. آج میں کسی تگڑے حافظ سے درخواست کروں نا کہ قبلہ قرآن میں اللہ کے ذکر کے بارے میں آیتیں ذرا بتائیے تو وہ ضرور مجھ سے 12 گھنٹے 24 گھنٹے کا ٹائم مانگے گا. میں گن کے بتاؤں گا. اتنی زیادہ آیتیں ہیں قرآن میں اللہ کے ذکر کے بارے میں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے. ایک صحابی نے پوچھا جامع ترمذی میں حدیث ہے یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی عن شیء اتشبث به. یا رسول اللہ دین اسلام کے احکام بہت زیادہ ہیں, مجھے فرمائیے مختصر سی بات جس پہ میں عمل کروں میرا بیڑا پار ہو جائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. ایک بات ذرا قابل توجہ بھی ہے, نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو اللہ کا ذکر بتایا ہے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ کو قرار دیا ہے, اللہ 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 کرنے کا حکم دیا ہے. یہاں تک فرمایا ہے کہ لا تقوم الساعۃ علی احد یقول اللہ اللہ. مسلم شریف حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہوگا. حضور علیہ السلام نے ذکر بتایا ہے تو اللہ بتایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کا وظیفہ کسی کو نہیں بتایا. اپنے نام کا, میرے نام کتنے تسبیح نکالا کسی حدیث میں انشاءاللہ آپ کو نہیں ملے. ہاں یہ بات بھی بات, بدگمان بھی بہت ہوتے ہیں نا. درود شریف اور چیز ہے, تیز نہ بنو, درود پاک یہ اور چیز ہے, لیکن نام کا وظیفہ کرنے کی بات کر رہا ہوں. درود پاک کے بڑے فضائل ہیں, وہ الحمدللہ بندے نہیں ہیں, لیکن نام کا وظیفہ. اب پھر ہمارے یہاں اس ماحول میں کیا ہو رہا ہے, فلاں نام کا وظیفہ کیتا کرتا رنگ لگ جا. وہ بھائی کسی ہستی اللہ کا پیارا ہونا اور بات, ان کا ذکر خیر کرنا اور بات, ان کی مناقب بیان کرنا اور بات. اللہ کے پیاروں کے مناقب شان تعلیمات بیان کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ذکر صالحین کفارۃ للسیئات, یہ باتیں درست ہیں. میں نام کی تسبیح جپنے کی بات کر رہا ہوں. یہ اگر نام کی تسبیح جائز ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نام محمد کی تسبیح بتاتے, لیکن آپ نے اگر تسبیح بتائی ہے تو اللہ اللہ کی بتائی. یہ باتیں آج جو اہل سنت کو مشرک کہتے ہیں وہ سن رہے ہوں گے. یہ باتیں آپ کو اہل سنت کے سٹیج سے مل رہی ہیں. اچھا تھوڑا اور آگے میں آقا کی رفتیں اور بلندیاں تھوڑا آگے چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے, لیکن خود 6. یہ آقا کی بہت بڑی عظمت ہے. اور چھٹی کون سی, تو دوسری نمازوں سے مشکل ہے. 5 نمازیں ایک طرف اور حضور پر فرض کی گئی چھٹی نماز ان سب سے مشکل. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, اے محبوب رات کو اٹھا کریں, تہجد پڑھا کریں, اور یہ صرف آپ کے لیے ہے. نَافِلَةً لَكَ کا مطلب ہے only for you, یہ صرف آپ کے لیے ہے. آج ہمارے ہاں میں اب ہم اس دور میں جو قائدین ہیں یا تاریخوں کے جو سربراہ ہیں, سوکھے سوکھے کام کر کے رہتے ہیں. سڑک پہ سینے پہ گولیاں کھانے کے لیے عوام ہوتی ہے اور لیڈر صاحب کنٹینر میں بیٹھے بیٹھے. لیکن حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے مشکل کام اپنے ذمے لے. آقا علیہ السلام میدان جنگ کے اندر کھڑے ہو کے جنگ لڑا کرتے تھے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دیگر صحابہ سے منقول ہے کہ ہم میں سے جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا تھا وہ جنگ میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ محفوظ سمجھتا تھا. آقا دلیل تھے. میرے بھائیوں, اس میں ہم مذہبی لوگوں کے لیے سبق ہے. ہمیں دلیل ہونا چاہیے, ہمیں میدان میں کام کرنا چاہیے. اپنے بندوں کو ہی صرف کام نہیں لانا چاہیے, ان سے بھی کام لیں, لیکن آپ بڑھ چڑھ کے میدان میں اتریں. مشکل کام کو خود اپنے ذمہ لیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ لیڈرشپ کے جو خصوصیات ہیں یا اہلیت ہے وہ کس کے اندر ہے. تھوڑا آگے چلتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم رفت شان یہ بھی ہے کہ نبی کریم کو